دیکھیں، آپ نے جو سوال اٹھاتے ہیں نا وہ بڑے مشکل زمانے میں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 60 کی دہائی کے جو ہمارے بزرگ تھے، کتنے درجن بڑے نقاد آپ کو ملتے ہیں، درجنوں، ایک سے ایک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کو کون سے نقاد ملتے ہیں؟ میں نام گنوا دیتا ہوں آپ کو۔ سہیل احمد خان ایک ہے جو ان کے جونیئر، یعنی جسے آپ 70 کی دہائی کا نقاد کہیں، تحسین شراکی صاحب ہیں، سراج منیر صاحب ہیں، سعادت سعید صاحب ہیں، اس طرح کی چند لوگ ہیں۔ تو ان کو چھوڑ کے جنہوں نے یعنی ملازمتی فوائد کے حصول کے لیے مجبوریوں کے تحت لکھا، ان کو چھوڑ کے ویسے تو یہ بھی زیادہ تر وہی لوگ ہیں۔ چاہے سہیل احمد خان تھے، وہ بھی یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے، تحسین شراکی صاحب بھی یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے، سعادت سعید بھی یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے، سوائے سراج منیر کے۔ تو تنقید تو نہیں آپ کے پاس، پہلی بات تو ہے۔ پھر اس کے بعد کے نام بھی آپ کہیں تو میں آپ کو گنوا دیتا ہوں، جو یعنی ہماری نسل کے لوگ ہیں، جی، 4-5 نام ہیں، اور وہ بھی ویسے نہیں ہیں۔ جو میں کوئی آپ کے پاس عسکری جیسا نقاد نہیں آیا، فاروقی جیسا نقاد نہیں آیا، یعنی 70-80 کی دہائی کے لوگوں میں، ٹھیک ہے۔ تو تنقید کو تو ایک طرف رکھیں۔ تنقید کی ضرورت ہوتی ہے پہچاننے کے لیے۔ تخلیق شاعر کرتا ہے، یعنی اس کی حیثیت سیکنڈری ہے نقاد کی، جو اولیت ہے وہ تو تخلیق کار کو ہے، وہ تخلیق کرتا ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا، مجھے اپنے طور اپنی طرح سے چیزیں نظر آتی ہیں۔ ایسے میں آپ کو شعر سناتا ہوں کہ بہت آہستگی سے چل رہی ہے نبض جہاں، جیسے یہ گاڑی رکنے والی ہے، مسافر جانے والا ہے۔ نہ گاڑی اپنے اصلی معنوں میں آئی ہے، نہ مسافر، دونوں مجازی معنوں میں آئے ہیں۔ دھل جاؤں گا اگلی بارشوں میں، دیوار پر چاک سے لکھا ہوں، بہار کی دھوپ کے نظارے ہیں اس کنارے، ہمیشگی کے نشان سارے ہیں اس کنارے، کسان دلشاد کھیت آباد ہیں وہاں کے، سفید بھیڑیں ہیں سبز چارے ہیں اس کنارے۔ سب دو طرح، میں نے پھر ریپیٹ کرنا پڑ رہا ہے مجھے، کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ دو طرح کے استعارے ہمارے یہاں بنے ہیں۔ ایک استعارے جو کلیکٹیو ہیں، ایک استعارے جو شخصی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ غلام حسین، جی میں وہ عرض کر رہا ہوں نا، میں تو 2-3-4 مثالیں دی ہیں کہ یہ کلیکٹیو استعارے، آپ کو سارے شاعروں میں جس کو چاہے اٹھا کے دیکھ لیں۔ تو غلام حسین ساجد کا مجموعہ چھپا موسم، اس میں موسم کے استعارے ہیں، ساری شاعری موسم کے استعاروں میں کی ہوئی ہے۔ اس کا مجموعہ چھپا عناصر، سارے شاعری عناصر کے استعاروں میں، مختلف مٹی، پانی، آگ، ہوا اور خواب، 5 استعاروں نے لیے، 5 استعاروں میں پوری کتاب لکھ دی۔ ان کا اپنا ایک طریقہ ہے، لیکن یہ کہ وہ استعارے ہیں۔ خواب کا استعارہ تو میں نے آپ کو عرض کیا کہ وہ قیام پاکستان سے شروع ہوتا ہے، اور آج اس وقت صرف یہ کہ خواب بدلتے رہتے ہیں، کبھی خواب دیکھا جا رہا ہے، کبھی خواب ٹوٹ رہا ہے، کبھی خواب گم ہو گیا ہے، لیکن خواب ہے اور وہ آپ کی زندگی کو پیش کر رہا ہے۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ اس دور کے شاعروں نے جس طرح خواب کو لیا ہے، وہ کس طرح کی زندگی کو پیش کر رہا ہے، وہ خواب کس بات کو بتا رہے ہیں، کس طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح سفر کا استعارہ آپ کو ملے گا، بہت سارے شاعروں کا ملے گا۔ پھر میں نے عرض کیا، آپ کراچی کے شاعروں کو دیکھیں، آپ کو وہاں ایک اور استعارہ الگ سے ملے گا، جو آپ کو پنجاب کے شاعروں کے یہاں نہیں ملے گا، سمندر کا استعارہ اس طرح سے۔ ہمارے ہاں جو استعارے آئے وہ میں نے عرض کر دیا کہ وہ چونکہ آپ کی دنیا سے نیچر غائب ہو گئی تھی، تو شاعر نے اب سے نہیں، مجید امجد کی مثال ابھی کسی نے دی، مجید امجد کی وہ کہ ہاں صرف اس نظم میں ہی نہیں ہے، ان کے یہاں بکھرے پڑے ہیں، مطلب ان کی نظم ہے ایری چڑیا، تو اس میں وہ چڑیا صرف چڑیا تھوڑی ہے، ہم آپ بھی وہی چڑیاں ہیں جن کو باہر بحری آنکھ دیکھ رہی ہے، ٹھیک ہے، یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں۔ تو استعارے کے بغیر تو شاعری کا تصور نہیں ہے۔ استعارہ شاعری کو بڑا یا چھوٹا نہیں بناتا ہے، شاعری کو بڑا چھوٹا بناتا ہے اس کا اسلوب اور اس کی فکر
جیسے اقبال کی بات کی گئی ہے، اس کے پاس ایک غیر یعنی معمولی بڑا اسلوب تھا اور غیر معمولی فکر تھی، اور وہ پیش کر رہا تھا آپ کی دنیا کے انسان کو. آپ کی وہ جو دنیا تھی، جس دنیا میں وہ رہتے تھے، جس کے ایک طرف پہلی جنگ عظیم ہے، دوسری طرف دوسری جنگ عظیم ہے، بیچ میں وہ گریٹ ڈپریشن کا زمانہ ہے، اور اس سے پہلے جو صورتحال آپ کو نظر آتی ہے، 14 سے تو شروع ہو گیا تھا یہ سلسلہ جنگ عظیم کا. وہ سمجھ رہا تھا اس بات کو کہ یہ جنگ جو ہے یہ کس لیے ہے. تو اس کے ہاں وہ ساری چیزیں اپنی ایک استعاراتی معنویت میں آئی ہیں. وہ بہت بڑی شاعری ہے. اب آپ کہیں کہ اتنی بڑی شاعری تو اس کے بعد آپ کو ملتی نہیں ہے. اقبال آخری بڑا شاعر ہے آپ کا. زیادہ سے زیادہ بعض لوگ ہیں جو راشد میرا جی اور مجید امجد کو بڑے شاعروں کی صف میں رکھتے ہیں، بات نہیں رکھتے، کیونکہ ابھی تو ہمارے ہمس رہیں گے. ابھی ان کو دیکھنے والے، ان سے ملنے والے لوگ موجود ہیں. جب شاعر کو دیکھنے والے اور شاعر کو دیکھنے والوں کو دیکھنے والے موجود ہوتے ہیں، وہ ہمارے ہمس رہتے ہیں. اس کے بعد ان کے مقام کا تعین ہوتا ہے، اور وہ وقت کرتا ہے. کوئی آدمی نہیں کرتا، کوئی نقاد نہیں کرتا. آج تک کوئی نقاد اس قابل ہی نہیں تھا وہ کسی شاعر کا، ادیب کا، تخلیق کار کا مقام متعین کر سکے. وقت نے کیا ہے. غالب کا، اقبال کا اس کے زمانے میں ہو گیا تھا، تو کیا کہیں ساری دنیا نے مان لیا تھا اقبال کو اس کے زمانے میں. غالب کو نہیں مانا، ٹھیک ہے، تو اس کا بھی کچھ نہیں کر سکتے آپ. غالب کو اقبال کے بھی بعد مانا گیا، لیکن اقبال کو اس کے اپنے دور میں مان لیا گیا. میر کو اس کے دور میں مان لیا گیا، بعد کے دوروں میں ادوار میں ہم نے اس کو نظر انداز کیا. اب تک کرتے آ رہے ہیں. ہم میر کو نہیں پڑھتے. میر کو ہم اس لیے نہیں پڑھتے، میر ہمیں سمجھ نہیں آتا. میر سب انتہائی مشکل شاعر ہے. تو جو آپ دیکھیں گے کہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ شخصی استعارے بھی بنتے رہے ہیں، اجتماعی استعارے بھی بنتے رہے ہیں. ان کی میں نے مثالیں دی ہیں. تو اب یہ آپ سوچیں کہ شاعری استعارے کے بغیر ہو سکتی ہے، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ شاعری ہے ہی استعارے کی تخلیق کا نام. وہ کیا کرتی ہے؟ وہ کائنات کے متنوع بلکہ متضاد متخالف عناصر کے درمیان اشتراکات تلاش کرتی ہے، ہمیں پوری کائنات سے جوڑ دیتی ہے. میری طرح سے مہو مہر بھی ہیں آوارہ، کسی حبیب کی یہ بھی ہیں جستجو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ دیکھتا ہے کائنات کو اپنے جیسا جو نظر آتا ہے، تو اس کو اپنے پہ قیاس کرتا ہے. اسے لگتا ہے یہ بھی ویسے ہی ہے. تو اس طرح کی بے شمار چیزیں ہمیں وہاں بھی ملتی ہیں، یہاں ملتی ہیں. صرف ایک چیز ہے کہ غزل میں کیپیبلٹی آخری جو تھی عظیم شاعری کی، وہ اقبال تک ہے. اقبال کی غزل بلا شبہ بہت بڑی غزل ہے، خاص طور پہ باغ درا کی، بال جبریل کی غزل جو ہے اس کا تو کوئی ثانی نہیں ہے. عجیب طرح کی غزل ہے. بہت ساروں نے نہیں مانا، اقبال نے بھی اس طرح سے نہیں. وہ اقبال تو خیر دعوے دار ہی نہیں تھا اس طرح کی چیزوں کا، لیکن وہ بہت کہا تھا کہ یہاں بال جبریل پر آ کر نا غزل کا دین مکمل ہو. جی ایگزیکٹلی. آخری بڑا شاعر جو غزل کا تھا، چونکہ وہ ٹوٹیلٹی میں بڑا تھا اقبال، اس لیے ہم اس کی غزل کو اس طرح. لیکن آخری بڑا شاعر تو غالب ہی ہے نا. کہ غالب کے بعد آپ کو کیا ملتا ہے؟ آپ کو ملتا ہے فراق، آپ کو ملتا ہے یگانہ، آپ کو ملتا ہے جگر، آپ کو ملتا ہے اصغر، آپ کو ملتا ہے فانی وغیرہ. اس کے بعد آپ کو ظفر اقبال ملتے ہیں، اس کے بعد آپ کو شہزاد احمد. اور یہ ان میں سے کوئی آدمی، کوئی شاعر جو ہے غزل کے ذریعے سے عظیم شاعری نہیں کر پایا ہے. وہ عظیم شاعری کی ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ وہ ٹوٹیلٹی میں پیش کرتی ہے، تو ٹوٹیلٹی میں نہیں پیش کیا. آپ دیکھیں کہ 20ویں صدی بڑی عجیب و غریب صدی تھی اصناف کے اعتبار سے. عظیم ادیب کہاں پیدا ہو رہے تھے؟ 2 آدمی بلا شک، یعنی تخصیص منٹو اور بیدی ہیں افسانے میں. اور چلیں 3 آدمی تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں، راشد میرا جی اور مجید امجد. چلیں ہم یہ کہتے ہیں کہ میر غالب اقبال کی سطح کے عظیم شاعر نہیں ہوں گے، لیکن بہرحال بہت بڑے شاعر تھے. اس طرح کی شاعری غزل میں یا فراق اور یگانہ کی شاعری کو اتنی بڑی سطح پہ نہیں رکھتے ہیں، یا ظفر اقبال یا اور جو ہمارے شاعر ہیں. تو وہ اصناف کی شفٹ تھی جو جاری رہی. اب آپ پچھلے 40 سال کی غزل میں کس کس کو نکالتے ہیں؟ تو وہ
بڑی مایوسی کی بات ہے. میں معذرت کے ساتھ بڑی مایوسی کو یہ نہیں آپ کرتے ہیں نا, آپ کو فراق کی سطح کا بھی کوئی شاعر نظر آتا ہے؟ بات ہو رہی ہے ظاہر. ہاں آپ بات کریں کہ کیا فراق یا یگانہ کی سطح کا کوئی شاعر بھی ہے پچھلے 40 سال کی غزل میں؟ تو افسوس کہ نہیں ہے, اس لیے کہ ان کے ہاں کیا کیا کمالات ہیں, اسلوب کی سطح پر بھی, موضوع کی سطح پر بھی ایک نیا ٹرینڈ پیدا کرنے والے لوگ ہیں. حتیٰ کہ ناصر کاظمی جیسا شاعر بھی آپ کو نہیں ملتا.